بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. بس تحقیق جھٹلایا انہوں نے تم کو اس چیز کے ساتھ جو تم کہتے ہیں، بس نہیں طاقت رکھتے تم خود عذاب کو ٹالنے کی اور نہ مدد کے جائیں گے، اور جو شخص ظلم کرتا ہے تم میں سے بس دکھائیں گے ہم اس کو عذاب بڑا۔ پچھلے آیت مبارکہ کے اندر، پچھلے درس میں اللہ رب العالمین نے یہی سمجھایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک سب کو جمع کرے گا۔ جو لوگ دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جھکتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ جمع کرے گا، اور جن کے سامنے جھکتے ہیں، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ ان کو بھی جمع کرے گا، سارے اللہ کے سامنے جمع کرے گا۔ اس وقت اللہ پاک ان سے فرمائیں گے فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اے بزرگوں، جن کی عبادت کرتے تھے لوگ، ان سے اللہ پاک پوچھیں گے کیا تم نے ان کو، میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے ہیں؟ بات کیا ہے؟ بتلاؤ تو صحیح کہ مجھے چھوڑ کر انہوں نے تمہیں سجدے شروع کر دیے، تمہیں نفع نقصان کا مالک سمجھنا شروع کر دیا، تم نے ان کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے؟ وہ نیک لوگ، اللہ کے ولی، وہ بزرگ جواب دیں گے قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، شریکوں سے بھی پاک ہے، کمزوریوں سے بھی پاک ہے، تیرا تو کوئی شریک نہیں ہے، ہمیں کیسے حق پہنچتا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ کر ہم کہیں کہ ہماری عبادت کرو یا اللہ والوں کی عبادت کرو، ان کے سامنے سجدہ کرو؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو حق بھی نہیں پہنچتا، نہ ہمارے اندر یہ ہمت ہے۔ ہم نے تو کسی کو گمراہ نہیں کیا، یہ لوگ خود گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے سامنے جھکو، ہماری قبروں کے اوپر سجدے کرنا، ہم نے تو نہیں کہا تھا اے اللہ، ہم جب تک رہے ہم ان کو سمجھاتے رہے کہ عبادت کے لائق اور نفع نقصان کی مالک ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن یہ بعد میں یہ خود گمراہ ہو گئے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے مسئلے کر اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اے اللہ یہ ہماری قبروں پر، مزاروں کے اوپر بزرگوں کے پاس جاتے تھے اور آپ ان کی مرادیں پوری کر دیتے تھے، آپ ان کے مسائل حل کر دیتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مسئلوں کو حل کرنے والے یہی بزرگ ہیں، یہ مزار والے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے، مجھے پتہ ہے کہ ان کے مسئلوں کو، ان کی پریشانیوں کو حل تو میں نے ہی کرنا ہے، ان کے تمام مسائل کو پورا تو میں نے ہی کرنا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ در در پہ دھکے کھا رہے ہیں، کبھی فلاں جگہ پر، کبھی فلاں جگہ پر، قبروں کے اوپر، پھر بھی مجھ رب کو ترس آ جاتا ہے اپنے بندوں کے اوپر، میں ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہوں۔ یہ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید اسی مزار والے نے، اسی قبر والے نے میری ضرورت کو پورا کیا ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ غلط راستے پر چل پڑے۔ فرمایا کہ یہ انہوں نے اللہ کو بھی بھلا دیا، اللہ کی یاد کو بھی بھلا دیا، اسی وجہ سے کہ وہ اللہ پاک ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو کملے ہیں، دھکے کار ہیں در در پر، لیکن پھر بھی آخر کار ان کے مسئلے تو میں نے ہی حل کرنے ہیں، اس لیے میں ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہوں، اور یہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ والے، یہ نیک لوگ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے، جن کی قبروں پر سجدہ کرتے تھے، قیامت کے دن جب آئیں گے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ،
جو تم کہتے ہو تمہاری ساری باتوں کو جھٹلائیں گے، کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمارے دربار پر سجدہ کرو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے فوت ہو جانے کے بعد یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، اے اللہ یہ جھوٹے ہیں، یہ تمہاری ساری باتوں کا انکار کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تو اپنی زندگی میں ان کو اللہ اللہ سکھلایا تھا، تیرا نام سکھلایا تھا، تیرا ذکر تیری یاد سکھلائی تھی، ہمارے جانے کے بعد انہوں نے ساری خرافات اور شرک شروع کر دیا تھا۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، فرمایا اب تم جو ہے نا اللہ کے عذاب کو ٹال بھی نہیں سکو گے، نہ تم کسی دوسرے کی مدد حاصل کر سکو گے، نہ اللہ کے عذاب کو تم ہٹا سکو گے، نہ کوئی تمہارا دوسرا آدمی کوئی مدد کرے گا جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، اور جو شخص فرمایا کہ ظلم کرے تم میں سے، یعنی شرک کرے، شرک کو اللہ نے ظلم قرار دیا ہے، شرک جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اسی لیے فرمایا کہ جو شخص ظلم کرے گا تم میں سے، یعنی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا، نذقه عذابا کبیرا، ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو شرک سے بدعات سے محفوظ فرمائیں، توحید والی